نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پررحم ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوں گے، پیارے پیارے بچے اس سیگمنٹ میں شامل ہوں گے۔ آج کچھ ایکٹیویٹی بھی ہوگی جس میں ہم بچوں کی ذہنی صلاحیت کو چیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون کتنا ذہین ہے اور کون کتنا فاسٹ چیزوں کو پہچانتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرنا ہے جس میں قرآن مجید کی کسی سورت کی ہم چند آیات سنیں گے اور پھر تجوید سے متعلق کچھ اصول قواعد پر بات کریں گے، یعنی وہ قاعدے، وہ باتیں، وہ اہم نکات کہ جن پر عمل کر کے، جن کو سیکھ کر، جن کا امپلیمنٹ کر کے ہم قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بڑھنا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو مل کے درود پاک پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم نے قرآن مجید کی کیا سننی ہے؟ تلاوت، کسی بھی صورت کی، اور پھر ہم علم تجوید پر بات کریں گے۔ قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، سب کو تو ڈسکس نہیں کر سکتے، کوئی ایک بات سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بچوں سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس، مل کے بتانا ہے ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ آج کڈز مدی چل کے ایک قاری صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے حافظ رمضان اتاری۔ کیسے ہیں رمضان بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ آج کے اس پررحم کے اس سیگمنٹ میں قرآن مجید کی کس سورت کو آپ پڑھیں گے؟ سورۃ الہمزہ کو۔ سورہ ہمزہ کی تمام آیتیں پڑھیں گے؟ جی، ماشاءاللہ۔ یہ مکی سورت ہے، مدنی ہے؟ مکی سورت ہے۔ اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 9، 9۔ یہ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ 30ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے۔ تو آئیے اس سورت کی تلاوت سے اپنے سیگمنٹ کا کیا کرتے ہیں؟ آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
في عمد ممددة صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. سورہ مبارکہ کی تلاوت سے ہمارے سیگمنٹ کا باقاعدہ ہو چکا ہے آغاز. جی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں بہت سارے اعراب نظر آ رہے ہیں آپ کو، زیر، زبر، پیش، تشدید، جزم، ٹھیک ہے، اور بہت سارے علم تجوید کے قواعد کا بھی یہاں کیا ہو رہا ہے، استعمال، ٹھیک ہے، جن کا استعمال کر کے، جن قواعد کا استعمال کر کے ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں. ایک قاعدے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں. کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ 4. اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب. ان 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ جس کو کہتے ہیں ادغام، ٹھیک ہے، اس ادغام میں بھی آپ کو ایک حرف کے بارے میں آج بتاؤں گا، اور وہ حرف ہوتا ہے لام. حروف یرملون میں سے ایک حرف ہوتا ہے لام. ویسے حروف یرملون کتنے ہوتے ہیں؟ 6. کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جو یرملون کا لفظ ہے اسی کو آپ توڑتے جائیں گے تو وہ حروف نکلتے جائیں گے. یرملون، یا، را، میم، واو، نون. تو ان حروف یرملون کے ذریعے ہم ادغام کے قاعدے کو سمجھتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے صرف لام کا قاعدہ بیان کروں گا. وہ لام کا قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، کیا کہا میں نے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف لام آ جائے، قرآن مجید میں کہیں بھی ہمیں تنوین نظر آئی، خواہ 2 زبر کی ہو، 2 زیر کی ہو، یا 2 پیش کی ہو، یا نون ساکن ہو، اور اس کے فوراً بعد ہمیں کون سا حرف نظر آئے؟ لام. تو وہاں پر ہم نے ایک کام کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کرنا. کیا کرنا؟ ادغام کرنا. لیکن یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. غنہ کیونکہ حروف یرملون جو 6 ہیں ان میں 2 حروف میں غنہ نہیں ہوتا، 4 میں ہوتا ہے. را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا، بقیہ 4 میں ہوتا ہے. یعنی اس قاعدے کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کرتے ہیں، را اور لام میں بغیر غنہ کے، اور را اور لام کے علاوہ بقیہ حروف میں غنہ کے ساتھ. لیکن آج ہم نے جو قاعدہ سمجھا وہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آئے تو ہم ادغام کریں گے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو لام سے ملائیں گے لیکن غنہ کریں گے نہیں. آپ دیکھیں اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت، اس میں آپ کو پہلے کلمے کے اختتام پر 2 پیش کی کیا نظر آ رہی ہے؟ اونچی آواز میں کہیں گے کیا نظر آ رہی ہے؟ تنوین. تنوین کے فوراً بعد کون سا حرف ہے؟ لام. اور ابھی ہم نے سنا کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام. کیا ہوتا ہے؟ لام میں غنہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ صرف ہم نے ادغام کرنا ہے، یعنی کہ اس تنوین کو ملا دینا ہے کس کے ساتھ؟ لام کے ساتھ. تو ویلن نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ ویلن. اسی طرح اس آیت مبارکہ کے اختتام پر آپ دیکھیں، گول تا کے نیچے آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ 2 زیر کی تنوین، اس کے فوراً بعد کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لام. تو یہاں بھی کون سا قاعدہ لگے گا؟ ادغام کا. یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ تنوین کو لام سے ملائیں گے لیکن غنہ کریں گے نہیں. قاری صاحب یہ آیت مبارکہ آپ پڑھ کے سنائیں تاکہ ہمیں سمجھ بھی آ جائے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ماشاءاللہ انہوں نے آیت مبارکہ پڑھی، دونوں جگہ انہوں نے ادغام کیا، یعنی تنوین کو لام کے ساتھ ملایا لیکن غنہ نہیں کیا. اللہ پاک ہمیں تجوید کے قواعد کو درست انداز میں سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم سورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں. بڑھنا ہے سیگمنٹ کی طرف، نام ہے اس کا سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں آج جس سورت کی ہم فضیلت جانیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ حشر. کیا ہے؟ اور سورہ حشر کی بھی جو سب سے آخر کی 3 آیتیں ہیں ان کی فضیلت جانیں گے. ٹھیک ہے، سورہ حشر کی اختتامی 3 آیتیں، آخری 3 آیات کتنی برکت والی ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث پاک سنیں گے. چنانچہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے، یہ کلمات کہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے،
جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر وہ شخص اس دن مر جائے تو شہید ہوگا، اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنا پیارا یہ عمل ہے کہ ہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہیں اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں۔ صبح پڑھیں گے تو شام تک یہ فضیلت، شام کو پڑھیں تو صبح تک یہ فضیلت، کہ 70,000 فرشتے کس کی دعا کریں گے؟ رحمت کی۔ اور یہ پڑھنے والا شخص اگر اس دن یا رات میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں سورہ حشر کی ان مبارک آیات کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک میں بچوں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ کہیں گے اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھیں گے تو اس فضیلت سے ہمیں حصہ مل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز بدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھیں گے اپنے تیسرے اور ریکارڈڈ سیگمنٹ کی طرف، جس میں قرآنی معلومات پر مشتمل کچھ گفتگو ہوتی ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے جسے ککڑی کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ و ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ ایک میدان میں، جیسے میدان طیہ کہتے ہیں، وہاں کچھ ٹائم کے لیے رہ رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل کا اس میٹھی چیز سے دل بھر گیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی۔ پھر پیارے بچوں ان کے لیے سلوا اتارا گیا۔ سلوا ایک بنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا، اور پیارے بچوں یہ دونوں کھانے من و سلوا رنگ و ذائقہ اور خوشبو میں بے مثال تھے کہ ہر کھانے والا اس کو پسند کرتا تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اللہ پاک سے دعا کریں ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ تم اس سے بھی کم درجے والا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل اگر تمہاری یہی ڈیمانڈ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ ان کی ڈیمانڈ پر اللہ پاک نے انہیں زمینی سبزیاں عطا فرمائیں جن کا ذکر ابھی ہم نے اوپر آیت میں سنا۔ ان میں سے ایک سبزی ککڑی بھی ہے۔ ککڑی کو عربی میں قطہ ان کہا جاتا ہے۔ ککڑی ایک ایسی سبزی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ ذائقے کے لحاظ سے یہ ککڑی میٹھی بھی ہوتی ہے اور کڑوی بھی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو کھانے کی دعوت دی گئی، آپ آ گئے اور کھانا لگا دیا گیا۔ سب کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کھانا شروع فرمانے کا انتظار تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ککڑیوں کے تھال میں سے ایک ککڑی اٹھائی اور کھائی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اب دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی ککڑی کے تھال کی طرف ہاتھ بڑھا دیے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے سب کو روک دیا اور فرمایا کہ ساری ککڑیاں میں کھاؤں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے
सब खत्म कर दी। सारे लोग हैरान थे कि आप तो बहुत कम खाना खाने वाले हैं, आज इतनी सारी ककड़ियाँ कैसे खा गए? लोगों के पूछने पर फरमाया, मैंने जब पहली ककड़ी खाई तो वो कड़वी थी, इसके बाद दूसरी और तीसरी भी, इसलिए मैंने दूसरों को रोक दिया। हो सकता है कोई ककड़ी मुंह में डालकर कड़वी पाकर थू थू करना शुरू कर दे। और ककड़ी खाना मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, इसलिए मुझे पसंद ना आया कि इसको खाकर कोई थू थू करे। मालूम हुआ कि अगर हम कड़वी ककड़ी खा लें तो थू थू नहीं करना, इसलिए कि ककड़ी खाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हदीस पाक में है कि ककड़ी को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसमें हर बीमारी से शिफा रखी है। माशाल्लाह, आज के इस सेगमेंट में हमने अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत का जिक्र सुना, जो एक सब्जी है और उसको क्या कहा जाता है? ककड़ी। खीरे की तरह होती है और बड़ी लजीज होती है और इसके बड़े तिब्बी फवाइद भी होते हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों की कदर करने, उनका दुरुस्त इस्तेमाल करने और उन नेमतों पर शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। किड्स मदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, बढ़ेंगे अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट सेगमेंट की तरफ। और आज बच्चों सवालात जवाबात नहीं होंगे, बल्कि आज स्क्रीन पर आपको कुछ कलिमात दिखाए जाएंगे, कुछ ज़ेर ज़बर आपको एराब नज़र आएंगे, लेकिन कुछ नज़र नहीं भी आएंगे, लेकिन सुनाई देंगे। ठीक है, मैं उन कलिमात को पढ़ूंगा, आप स्क्रीन पर देखेंगे। आपने खुद सोचना और समझना है कि कौन सा वो हर्फ है जिस पर हरकत या कोई एराब पढ़ा तो जा रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। वो आपको दिखाना होगा। आपके सामने एक रेड कलर की बास्केट मौजूद होगी, उसमें मुख्तलिफ ज़ेर ज़बर पेश एराब के सैम्पल्स मौजूद हैं। आप सोचेंगे, समझेंगे और वो हमें दिखाएंगे। ठीक है, फिर फैसला करवाएंगे हम स्क्रीन से ही, वहाँ दुरुस्त जवाब मेंशन कर दिया जाएगा और देखेंगे कि कौन मुकाबले में आगे बढ़ता है। दाएं बाएं जानिब से एक एक बच्चे को हम शामिल करेंगे। बच्चों, सेगमेंट का नाम क्या होगा? एराब पहचान कर लगाएं। सेगमेंट का नाम क्या है? एराब पहचान कर लगाएं। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, तो सेगमेंट का आगाज हो चुका है जिसका नाम क्या है? एराब पहचान कर जी। दाएं बाएं दोनों जानिब बच्चे मौजूद हैं। यहाँ से कौन आना चाहेगा? सीधी तरफ से। माशाल्लाह, हाथ तो खड़े किए जा रहे हैं, 2 हाथ खड़े हुए हैं। ये जो पहले नंबर पर मौजूद है, माइक पर अपना नाम बताएंगे। हसन रजा। हसन रजा, आएंगे आप बास्केट के पास, माइक लेकर आएंगे, उस टोकरी के पास खड़े हो जाएंगे आप। जी, बाईं जानिब से कौन आना चाहेगा? यहाँ से भी 2-3 हाथ खड़े हुए हैं। जो पहले नंबर पर मौजूद हैं, रेड शर्ट वाले, नाम बताएंगे अपना। मोहम्मद उबैद। मोहम्मद उबैद भाई, मुकाबला करेंगे उनके साथ आप? जी। चलें, आप भी पहुंचे वहां पर। माशाल्लाह, उबैद भाई और हसन रजा। हसन रजा, आप लोगों के सामने कलिमात शो किए जाएंगे। फौरन से आपने देखना है, पहचानना है कौन सा एराब मैं पढ़ रहा हूं लेकिन नजर नहीं आ रहा। उसका सैंपल आपने दिखाना होगा स्क्रीन पर, कैमरे के सामने करना होगा और माइक पे बताना होगा कि फुलां हर्फ पर फुलां एराब आएगा। जैसे दाल पर जबर आएगा, ठीक है, इस तरह बताने। फिर हम चेक करेंगे, देखेंगे कि किसके दुरुस्त जवाब ज्यादा है और कौन आगे पढ़ता है। तो हसन भाई, पहला कलिमा आपके लिए शो कर दिया गया है, अत्तकासुरु। अत्तकासुरु, अत्तकासुरु, कौन सा वो हर्फ है जिस पर मैंने एराब पढ़ा है लेकिन नजर नहीं आ रहा? अत्तकासुरु, रा पर पेश आएगा। रा पर पेश आना चाहिए, दिखाएंगे जनाब। अत्तकासुरु, रा पर पेश है और इनका जवाब माशाअल्लाह, हसन भाई का पहला जवाब दुरुस्त हो गया। जी उबैद भाई, आपके लिए कलमा शो किया गया है, ज़ुरतुमु। ज़ुरतुमु, ज़ुरतुमु, पहला कलमा शो किया गया आपके लिए। माइक पे बताएंगे कौन से हर्फ पर कौन सा एराब आ रहा है? ता पे पेश। ता पर पेश आनी चाहिए। ज़ुरतुमु, ता पर पेश, और इनका ये जवाब भी पहले दोनों जवाब क्या हो चुके हैं? दुरुस्त। अगला सवाल हसन भाई आपके लिए, अल मक़ाबिरा। अल मक़ाबिरा, कौन सा हर्फ है जिस पर एराब मैंने पढ़ा है लेकिन नजर नहीं आ रहा? अल मक़ाबिरा, जी माइक पे बताएंगे। जबर। कहां पर? कॉफ पर जबर। कॉफ पर जबर आना चाहिए जनाब, कॉफ पर जबर आएगा। अल मक़ाबिरा, इनका ये जवाब भी दुरुस्त है। 2 के 2 जवाब दुरुस्त दिए। जी उबैद भाई, आप भी अगर जवाब दुरुस्त दे देते हैं तो बराबर, और अगर आप दुरुस्त जवाब नहीं दे पाते तो फिर हमारे हसन भाई क्या हो जाएंगे? आगे बढ़ जाएंगे। आखिरी सवाल है आपसे, ठीक है जी। आपके लिए कलमा शो किया गया है, कल्ला। बहुत आसान कलमा शो किया गया है, कल्ला। माइक पे बताएंगे। काफ पे जबर। काफ पर जबर, काफ पर जबर, कल्ला। काफ पर जबर, इनका ये जवाब भी दुरुस्त है। ये क्या हो गया? मुकाबला बराबर हो चुका है। मैं सवाल करता जाऊंगा, ये बताते जाएंगे, कहानी इसी तरह चलेगी, लिहाजा यहाँ मुकाबले को रोकते हैं। दोनों ही क्या हो गए?
विनर। जीत गए, आगे बढ़ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें लेकर प्यारे प्यारे बच्चों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया